السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 31، سبق نمبر 19، کھانا پینا اور سونا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کھانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کھانا کب کھانا چاہیے اور کھانا کب نہیں کھانا چاہیے، کون سی چیز کھانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کھانے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں جی، انسان غذا کی بدولت، انسان، اس الف کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، انسان غذا کی بدولت تازہ و توانا ہوتا اور بڑھتا ہے، تازہ و توانا ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اس کی خوراک کی خاص چیزیں، اس کی خوراک کی خاص چیزیں گیہوں، چنا، چاول، میوہ، ساگ، پات، دودھ، گھی ہیں۔ اس کی خوراک کی خاص چیزیں کیا کیا ہیں؟ گیہوں، ہم اس کو گیہوں پڑھیں گے، چنا، چاول، میوہ، ساگ، پات، دودھ، گھی ہیں۔ انسان بخوبی زندہ رہ سکتا ہے، انسان بخوبی زندہ رہ سکتا ہے اگر حیوانی اور نباتی غذا ملا کر کھاتا رہے، اگر حیوانی اور نباتی غذا ملا کر کھاتا رہے۔ حیوانی غذائیں وہ ہیں جو حیوانات کے جسم سے حاصل ہوتی ہے، مثلا دودھ، گھی وغیرہ۔ نباتی غذائیں وہ ہیں جو درختوں سے یا سبزہ سے پیدا ہوتی ہیں، جو درختوں سے یا سبزہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ درخت اور سبزہ سے جو خوراک آدمی کو ملتی ہے، درخت اور سبزہ سے جو خوراک آدمی کو ملتی ہے، ان میں سے بعض تخم ہیں، مثلا گیہوں، چنا، مٹر، ماش، مونگ وغیرہ۔ بعض پھل ہیں، مثلا کدو، ترئی، بینگن، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ بعض جڑیں ہیں جیسے گاجر، آلو، شلگم، چقندر، پیاز وغیرہ۔ بعض پتے ہیں جیسے میتھی، پالک، سویا، پودینہ، ہرا دھنیا وغیرہ۔ بعض پھول ہیں جیسے گوبھی کا پھول، کچنال کی کلیاں وغیرہ۔ حیوانی غذائیں اور غلہ آدمی کی اصلی خوراک ہیں، حیوانی غذائیں اور غلہ آدمی کی اصلی خوراک ہیں، کیونکہ ان سے گوشت، پوست اور ہڈی کو مدد پہنچتی ہے، ان سے گوشت، پوست اور ہڈی کو مدد پہنچتی ہے۔ مگر ترکاریاں اور ساگ ایندھن کا کام دیتی ہیں، مگر ترکاریاں اور ساگ ایندھن کا کام دیتی ہیں۔ اس کو ایندھن پڑھیں گے، ایندھن کا کام دیتی ہے۔ وہ بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، اس حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اس حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور آدمی زندہ رہتا ہے۔ اگر ہری ترکاری بالکل نہ ہے تو بعض بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
دودھ نہایت لطیف و نفیس غذا ہے۔ دودھ نہایت لطیف و نفیس غذا ہے۔ اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں، اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو انسان کی زندگی قائم رکھنے کے واسطے ضروری ہیں، جو انسان کی زندگی قائم رکھنے کے واسطے ضروری ہیں۔ قدرت نے کیا حکمت سے یہ مفید عرق تیار کیا ہے، قدرت نے کیا حکمت سے یہ مفید عرق تیار کیا ہے جس میں کھانا اور پانی دونوں شامل ہیں، جس میں کھانا اور پانی دونوں شامل ہیں، اور انسان کو ہر حالت میں نفع بخشتا ہے، اور انسان کو ہر حالت میں نفع بخشتا ہے۔ بچہ، جوان، بوڑھا، تندرست، بیمار سب کے مزاج کے موافق ہے۔ بچہ، جوان، بوڑھا، تندرست، بیمار سب کے مزاج کے موافق ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچ کر پکتی ہے، وہ معدے میں پہنچ پہ ہے نونچے پہنچ کر پکتی ہے۔ اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے، اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے، وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے۔ باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں، باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے، مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے بالکل نکل جاتا ہے، کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے، آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے، اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے۔ گویا بھوک معدے کی آواز ہے، گویا بھوک معدے کی آواز ہے کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ، کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ۔ معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، اس سے ہضم میں فطور پڑتا ہے، اس سے ہضم میں فطور پڑتا ہے۔ غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ، نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو کہ ناطاقتی ہی ڈالے مار، نہ اتنا کم ہو کہ ناطاقتی ہی ڈالے مار، کیا پڑھیں اس کو، ہی ڈالے مار۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں، اس کو گلتی پڑھیں گے، گلتی اور گھلتی، قاف کے اوپر اس میں پیش پڑھیں گے، اس میں زبر، گلتی اور گھلتی نہیں۔ جب معدہ اور بدن کو پانی کی خواہش ہوتی ہے، جب معدہ اور بدن کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے، تو ہم کو پیاس
لگتی ہے۔ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ گندا اور ناصاف پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے۔ گندا اور ناصاف پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے۔ چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے۔ چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، مگر نشیلی چیزوں کا پینا نہایت مضر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز واجب ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو دام اس میں صرف ہوتے ہیں وہ محض بیکار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی مضرت یہ ہے کہ وہ آدمی کے دماغ اور نگاہ کو خراب کرتا ہے۔ خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے۔ کبھی بھول کر حقے کو منہ نہ لگائیں۔ آدمی کی زندگی کے لیے سونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ کھانا اور پینا۔ سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر راحت میسر نہ آئے تو آدمی مر جائے۔ جوان کی بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ سوتا ہے۔ سوتے میں ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ وہ ہمارے ہی خیالات ہیں جو اس وقت ہمارے دماغ میں گزرتے ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ توانا طاقتور، توانا کیا معنی ہے؟ طاقتور۔ حیوانی جانور۔ نباتی ہری سبزی سے حاصل ہونے والا تخم بیج۔ تخم کیا معنی ہے؟ بیج۔ ہضم گھل مل جانا، ہضم چور چور ہو جانا۔ لطف مزیدار، مہربانی، لذت۔ لطف معنی لذت، مہربانی۔ حکمت دانائی، حکمت کیا معنی ہے؟ دانائی۔ تحلیل گھل مل جانا، تحلیل معنی کیا ہے؟ گھل مل جانا۔ فطور خرابی، فطور کیا معنی ہے؟ خرابی۔ مضر نقصان دینے والا اور مضرت نقصان، مضرت کیا معنی؟ نقصان۔ علاوہ الگ علیحدہ، علاوہ کیا معنی ہے؟ الگ علیحدہ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں۔ اور اس میں آپ کے لیے بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اگر ان قیمتی باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔
دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔